بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے دنیات فرسٹ ایئر کی بک میں حفظ سورہ نورانی قاعدہ کمپلیٹ پڑھا۔ آج دعا و سنت ہے۔ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگنا، جیسے فقیر ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے، اور سنت کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رول، ڈسپلن، تہذیب اور طریقہ۔ تو تعریف میں ہے یہ تعریف دعا و سنت، اللہ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ ترغیبی بات کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی کی فیوریٹ بات۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا مطلب سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل دعا ہے، یعنی اللہ کو سب سے فیوریٹ کام کیا لگتا ہے، اس سے ہاتھ اٹھا کے مانگا جائے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری امت میں بگاڑ کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تو اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ اس میں اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میری امت میں بگاڑ کے وقت، مطلب جب میری امت پریشانی میں ہوگی، غلط چیز پڑ جائے میں لگ جائے گی، غلط کاموں کو فالو کرے گی، صحیح کام کو چھوڑ دے گی، تو اس وقت جو میری سنت کو فالو کرے گا اور دوسرے سے فالو بھی کروائے گا تو اس کو اللہ پاک شہید کا ثواب دیں گے۔ شہید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے خاطر اپنے آپ کو دوسرے ریلیجس والوں کے سامنے گردن کو کٹا دینا یا اپنی جان دے دینا، اس کو شہید بولتے ہیں۔ اس کا ثواب ملے گا۔ سبق نمبر 1، کھانے سے پہلے کی دعا۔ دیکھ لیں ایپل بنے ہوئے، بسم اللہ، ترجمہ میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ یہ بک میں جو ہے ایک طرف اردو ہے، دوسری طرف انگلش ہے، ہر چیز میں، حدیث میں بھی سیم ہے۔ سبق نمبر 2، کھانے کے شروع میں دعا پڑھنا بھول جائے تو یہ دعا پڑھے۔ کب پڑھے؟ جب بھی یاد آئے، آخری لقمہ بھی کھانے کے بعد یاد آئے، آخری نوالا پڑا ہوا ہے تب بھی یاد آ رہا تو یہی دعا پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ دعا پڑھنا بالکل بھول گئے ہیں، نہ پورا ختم کر دیا، تب آپ کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں۔ کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ سبق نمبر 6، دودھ پینے کے بعد کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ، اے اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں زیادہ عطا فرما۔ دودھ پینے سے پہلے کی دعا ہے بسم اللہ۔ اس کے بعد ہے علم حاصل کرنے کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے نفع پہنچانے والا علم مانگتا ہوں۔ سونے سے پہلے کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں۔ اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف ہم سب کو جانا ہے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو آدھا ادمرا ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا، بیت الخلاء ٹوائلٹ کو بولتے ہیں، بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہوں، یعنی انٹری کرتا ہوں۔ اے اللہ میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مرد ہو یا عورت، یعنی وہ ناپاک جو خبیث ہیں ان کو جن یہاں کہا ہے۔ اور ٹوائلٹ جانے کی دعا، دیکھیں یہاں دروازہ بنا ہوا ہے، آپ کو باہر میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، اور اگر فلیٹ والے ٹوائلٹ میں ہے تو آپ باتھ روم اٹیچ ہے تو بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ تکلیف کو دور کیا یعنی جو ٹوائلٹ کی پریشانی تھا اس کو دور کیا، اور عافیت بخشی یعنی ٹوائلٹ کروا کے سکون دیا۔
تو اللہ کو تھینکس بولنے کے سواری پر سوار ہونے کی دعا، یعنی گاڑی موٹر سائیکل کوئی بھی چیز پہ بیٹھیں گے تو یہ دعا پڑھیں گے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے قبضے میں دے دیا، ورنہ ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے ہی نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے. نمبر 13، خاص موقعوں پر یعنی امپورٹنٹ ٹائم. کہے جانے والے، پڑھے جانے والے، یوز کیے جانے والے مسنون کلمات. جب کسی مسلمان سے ملے تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ہاتھ ملانا. جب کوئی مسلمان سلام کرے تو یہ جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے ہاتھ ملانا بنا ہوا ہے. ہر اچھے کام کو شروع کرتے وقت پڑھے بسم اللہ الرحمن. کوئی نعمت حاصل ہو تو کہیں الحمدللہ. دیکھیے سب بنا ہوا ہے. کوئی کچھ دے یا اچھا سلوک کرے تو کہیں جزاک اللہ خیرا. یہ تھینکس اور ویلکم، ویل ڈن، یہ سب کے جواب میں کہا جائے گا. حفظ حدیث، حدیث کو بنا دیکھے یاد کرنا. تعریف حفظ حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. حدیث بنانے کے لیے دو چیزیں کمپلسری ہے. ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے، دوسرا آپ کا کیا ہوا کام. یہ دو پارٹ کو ملائیں گے تو حدیث ہوگا. نارمل آدمی کی بات چیت کو حدیث نہیں بولیں گے. ترغیبی بات حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سمجھایا، جو آدمی میری امت کے نفع کے لیے، یعنی میرے فالوور کو فائدہ پہنچانے کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا، بولا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی حدیث نمبر 1، ایمانیات پر یعنی اللہ پر بلیو کرنا. الدین یسر، ترجمہ دین آسان. 2، عبادات پر مطلب ریلیجس پرے، مذہبی پوجا پاٹھ. مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی چابی نماز ہے. حدیث نمبر 3، معاملات پر یعنی آپسی لین دین اور بزنس. من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. حدیث نمبر 4، معاشرت پر. السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو. حدیث نمبر 5، اخلاقیات پر یعنی تہذیب، کیریکٹر، ڈسپلن پر. علیکم بالصدق، ہمیشہ سچ بولو. دعا و سنت کا پارٹ فرسٹ ایئر کے کورس میں کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ اب اس کے بعد عقائد کا ویڈیو بہت ہی جلد آپ کے سامنے آئے گا. ہر ہفتے میں ایک پارٹ کا کمپلیٹ ویڈیو آپ کو سینڈ کیا جائے گا. اس بار جو ہے دعا و سنت کا، اس کے بعد عقائد، اس کے بعد اسلامی معلومات اور اس کے بعد زبان. یہ 5 سبق ہے. قرآن جو ہے وہ بلو کلر میں ہے، گرین کلر میں حدیث ہے، اور عقائد و مسائل جو ہے وہ پرپل کلر میں ہے، اور یلو میں ہے اسلامی معلومات، اور ریڈ میں زبان ہے یعنی لینگویج.